اور پھر میری آنکھوں کے سامنے میرا شہر اجڑ گیا. ایسا ہی ہے. سو اٹ واز سیڈ سیئنگ مائی بیوٹیفل سٹی بیکم اے روئن. تو اور اس میں سب سے بڑا قصوروار میں ہی تھا کیونکہ میں نے اپنے شہر کے بارے میں سوچا نہیں, میں نے اپنے بارے میں سوچا تو میں نکھر گیا اور میرا شہر بکھر گیا. میں لٹتا دن کو میں کب رات کو یوں بے خبر سوتا, رہا کھٹکا نہ چوری کا, دعا دیتا ہوں رہزن. تو جو تمہارے نصیب کا کوئی لے نہیں سکتا اور جو نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. کہ یوسف بشیر صاحب آخر ہیں کون؟ بڑا اچھا سوال ہے, اس کے لیے دریافت کروں. اسی کے لیے خدا نے زندگی دی ہے, آخری دم تک میں جانتا ہی رہوں گا اپنے بارے میں. روزانہ ایک نیا سانس ملتا ہے اور ایک نئی مہلت ملتی ہے. زندگی کی دوڑ میں سب کے سب ہی مر گئے, جو جی لیے وہ رہ گئے, جو رہ گئے وہ مر گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں یوسف صاحب آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو انٹرٹینمنٹ کی طرف سے رمضان مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی رمضان مبارک. ہے مبارک. ہم سوچ رہے تھے کہ آج کی افطاری ہم آپ کے ساتھ کریں, تو بتائیں آپ کا تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے ہمیں آج؟ ہاں ضرور, آپ آ جائیں, میں اسٹوڈیو پہ ہوں, کامیون پہ ہوں. ٹھیک ہے جی, بہترین ہو گیا پھر. لیکن تکلف نہیں کیجیے گا کیونکہ افطاری ہم خود ہی لائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ویسے جو گھر والا ہوتا ہے وہی افطاری دیتا ہے, یہ تو تکلف کیا آپ. کوئی بات نہیں, اب ہمیں بھی گھر والا سمجھے, ہم بھی افطاری لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے. چلیں, آئی ایم ویٹنگ فار یو گائز. پرفیکٹ, تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے سموسے دے دیں, پکوڑے دے دیں, ساتھ میں گرما گرم جلیبی اور نمک پارے دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہو آپ؟ خیر سے ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو رمضان مبارک. خیر مبارک, آپ لوگوں کو رمضان مبارک ہو. یہ رہی آپ کی افطاری, آپ یہ جلدی سے کسی سے رکھوا دیں کیونکہ اچھے نہیں لگ رہے آپ ایسے پکڑتے ہوئے. بھائی ویسے کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ ویسے کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ دال. دال؟ دال سادہ طبیعت کے لگ رہے ہیں پھر اس سے تو. نہیں, دال جس کو پکانی آ جائے نا, اس کو سب پکانا آتا ہے. تو اگر میں پوچھوں ایک اچھی دال کی کیا ریسیپی ہو سکتی ہے؟ تڑکا لگاؤ. اچھا تڑکا. اچھا تڑکا لگاؤ. واہ بھائی, آپ پکا سکتے ہیں کھانا؟ میں ایک فوڈ سائنٹسٹ ہوں, میرا آپ کو پتا ہو. اوہ واو, یہ تو بہت نئی چیز ہے. تو پھر تو بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہوں گے یقیناً. بالکل, اور کرتا رہ رہا ہوں بھائی. اگر ایکسپیریمنٹ نہ کرو تو آگے کیسے بڑھو. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو لائف ہے وہ کیسا ایکسپیریمنٹ رہا آپ کے لیے؟ وہ ایکسپیریمنٹس این آن گوئنگ ایکسپیریمنٹ. اٹ ڈزنٹ یو نو, یہ تو پورا ہم نے یہ جی کے ہی پتہ لگنا. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں بیٹھے. بالکل. تو ابھی تک جہاں تک آپ پہنچے ہیں اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کرو گے؟ ایونٹفل, ایکسٹریملی, you know, full of mistakes. Okay. They've been my best teachers. Wow. انسان اپنی غلطیوں سے, جیسے آپ نے کہا کہ مسٹیکس, اور یہ لائف آپ کے لیے ایک بیسٹ ٹیچر رہا ہے, تو پھر آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو سکھایا ہوگا یقیناً, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ہم لوگ, یہ اٹس آن گوئنگ تھنگ کہ آپ اس وقت سیکھ نہیں سکتے جب تک آپ غلطی نہ کریں, اور آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک کسی دوسرے تک منتقل نہ کریں جو آپ نے سیکھا ہو, تاکہ دوسرے وہ غلطی نہ کر سکیں. بالکل ایسا ہی ایک پروسیس ہے. دیکھیے سب سے پہلے ڈیٹا ہوتا ہے. ڈیٹا از ورتھ نتھنگ until unless data is processed. Once data is processed, it becomes information. But what do you do with information? When you experiment with this information, it becomes knowledge. یوزلی لوگ نالج پہ آ کے رک جاتے ہیں کہ ہم نالجبل ہو گئے, لیکن نالج آپ کے پاس ایک امانت ہے. بالکل. As soon as you give knowledge away, which is to be given away, then you get wisdom. تو یہ پھر سائیکل اس طرح چلتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, اس پروسیس میں جب لوگوں کو تکبر آ جاتا ہے پھر یعنی کہ موت آ گئی نا. اچھا, اور کیا, تکبر موت ہے. کیونکہ you're not able to get ahead. You're so worried about, you know, collecting کہ آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو آپ صرف اسی میں رکھوالی میں رہ جاتے. تو پھر رکھوالی کا کام رہ جاتا ہے کہ آپ بچائے رکھیں. جس طرح خوشی ہے,
ہمارے اوپر یہ جتنے موسم آتے ہیں یہ سارے موسم ہیں، بالکل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. خوشی آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اس کو روکنے کے چکروں میں رہتے ہیں، خوشی نہیں ہوتی. غم آتے ہیں تو اپنے آنسو پونچھ لیتے ہیں. بالکل. جب ڈر آتا ہے تو ہم بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں اور جب دلیر ہونا ہوتا ہے ہم بھاگ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں خوشی کی تلاش ہے، تلاش سکون کی ہوتی ہے. اچھا. سکون آپ کی خوشی میں، سکون آپ کے غم میں، سکون آپ کے ڈر میں، اور سکون آپ کی دلیری میں. تو تلاش سکون کی ہے، تلاش خوشی کی تھوڑی ہے. انسان کمزور نہیں ہو جاتا ان سب کو ڈھونڈتے ہوئے اور سکون کی تلاش میں؟ طاقتور ہوتا ہے. ڈھونڈنے سے کب کوئی کمزور ہوا ہے؟ ڈھونڈنے سے طاقتور ہے. ڈھونڈنے سے چیزیں ملتی ہیں. اگر ڈھونڈو نہ تو کمزور رہ جاؤ. پر وہ کمزوری کو پھر آؤٹ کم کیسے کیا جائے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ مجھے خدا نے بنایا. آئی ایم ناٹ مین میڈ، آئی ایم ناٹ ہینڈ میڈ، ایسا ہی ہے. آئی ایم گاڈ میڈ. یا میں ایک آرٹسٹ ہوں. آپ مجھے بولیں کوئی چیز تخلیق کروں، میں اپنی طاقت سے بڑھ کے چیز بناؤں گا، اس سے گھٹ کے تو نہیں بناؤں گا. بالکل. تو جس نے ہمیں بنایا اس نے ہمیں کسی کمزوری کے ساتھ تو نہیں بنایا نا، اس نے ہمیں طاقتوں کے ساتھ بنایا. بے شک. تو پھر کمزوریاں کہاں سے ہیں؟ پر انسان کمزور ہوتا ہے، پھر کمزوری سے نا امیدی آ جاتی ہے. کمزوریاں آپ کی وہ طاقتیں ہیں جن پہ آپ نے توجہ نہیں دی. میری صحت میری طاقت ہے نا، میں توجہ نہ دوں کمزور پڑوں گا. میرا بزنس میری طاقت ہے، میں اس پہ دھیان نہ دوں. میری ریلیشن شپس میری طاقتیں ہیں نا، میں ان پہ دھیان نہ دوں تو میری کمزوری بن جائے. تو اگلی دفعہ جب آپ اپنی کوئی کمزوری جانیں تو جان لیں کہ آپ کی وہ طاقت جس پہ آپ دھیان نہیں دیں، اس پہ دھیان دیں، وہ آپ کی طاقت بن جائے. زبردست. اتنے اچھے سے آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. اور ان سب کے پروسیس میں آپ نے دو باتیں بولی ہیں کہ ایک تو آپ آرٹسٹ ہیں، وہ دوسرا آپ کا بزنس. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے اور آرٹ میں آپ کیسے داخل ہوئے؟ دیکھیے میرے لحاظ سے تو ہر انسان آرٹسٹ ہے. اچھا. ہاں بھائی، کوئی بال بناتا ہے، کوئی کپڑے بناتا ہے، کوئی پینٹنگ بناتا ہے، کوئی بیوقوف بناتا ہے. تو ہر چیز میں تو مین چیز یہ ہے کہ آرٹسٹ ہے کیا. واٹ از آرٹ. کسی بھی چیز کو آپ پیار سے دیکھیں تو خوبصورت دکھتی ہے. ہر خوبصورت چیز آرٹ ہے. زبردست. ہر چیز کو پیار سے دیکھنا شروع ہو جائیں آپ آرٹسٹ ہو جائیں. واو، ویل سیڈ. اور آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ. بزنس کی میں نے کبھی پرواہ کی نہیں اور مجھے پتہ نہیں کیسے چل رہے. وہ جو میرے بزنس چلا رہے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل، میں ان سے پوچھ لوں گی. لائف گروئنگ اپ کیسی تھی؟ I grew up I was born in war, 1971. اور پھر میں کراچی میں پلا بڑھا، مختلف اسکولوں میں یہاں گیا. پھر 8ویں سے لے کے 12ویں تک میں کیڈٹ کالج میں گیا، پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج میں. اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا. میں 15 سال امریکہ رہا. تو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز رہے، ڈفرینٹ چیزیں رہیں اور سیکھتا رہا غلطیوں سے، دھکوں سے، نقصانوں سے، اور اسی طرح آگے بڑھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. ڈو یو ہیو اے ویوڈ میموری، کوئی ایسی فنی میموری اباؤٹ یو جو آپ نے بڑی مسچیف حرکت کی ہو بچپن میں؟ میرا پورا بچپن ایسی میموری سے بھرا ہوا ہے، اور اگر فیس بک پہ نہیں ہیں وہ چیزیں تو اس کا مطلب خدا کا شکر ہے. بالکل. اگر خدا نے پردہ رکھا تو ہم تو اس سے پردہ اٹھائیں گے. نہیں، میں بالکل پردہ نہیں اٹھا رہی. میں بس چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں اپنے بچپن میں تھوڑا سا لے جائیں، تھوڑا سا ہم بھی نوسٹالجک ہو جائے کہ وہ بچپن میں نا یوسف بشیر صاحب کیسے ہوا کرتے تھے. میں بچپن میں شرارتی تھا، بہت جذباتی تھا. اب بھی میرا خیال ہے ہوں. اور یس اٹ واز مائی چائلڈہڈ واز آئی سا دا لاسٹ پارٹس آف کراچی. میں نے اپنا شاید میں نے نہیں کراچی کو عروج دیکھا لیکن سنا ضرور. میں جس نیبرہڈ میں گرو اپ ہوا PCHS بلاک 6 میں، واو، اس وقت ہماری سب گھروں کی دیواریں نیچی تھیں. بالکل. اور ہمسائے نظر آتے تھے. سڑک کے دونوں طرف درخت ہوتے تھے. ہم شام کو واک پہ جاتے تھے اور پھر میری آنکھوں کے سامنے میرا شہر اجڑ گیا. ایسا ہی ہے. سو اٹ واز سیڈ سیئنگ مائی بیوٹیفل سٹی بیکم اے روئن. تو اور اس میں سب سے بڑا قصوروار میں ہی تھا کیونکہ میں نے اپنے شہر کے بارے میں سوچا نہیں. میں نے اپنے بارے میں سوچا تو میں نکھر گیا اور میرا شہر بکھر گیا. آج عمارتیں اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں پر دل چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں. کیوں؟ دیکھیں ہم لوگوں نے پانے کی خواہش میں چاہنا بھول گئے.
اور اگر چاہنا بھول جائیں تو پھر رہ کیا جائے. بالکل. تو یہ ہوا ہمارے ساتھ, ہم پانے کے کھیل میں چاہنا بھول گئے. تو اور کی چاہ پھر انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ کہیں نہیں, واپس. یو گو بیک ٹو ویئر یو اسٹارٹ. ریئلی؟ نہ لٹتا دن کو میں کب رات کو یوں بے خبر سوتا, رہا کھٹکا نہ چوری کا, دعا دیتا ہوں رہزن کو. تو جو تمہارے نصیب کا کوئی لے نہیں سکتا اور جو نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. اگر آپ کا اس پہ یقین ہو جائے, یقین کامل ہو جائے, تو پھر تو کچھ رہا ہی نہیں. زبردست. آپ سے بات کرتے کرتے نا میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ آئی ایم لونگ واٹ یو ہیو ڈن ود دس پلیس. ماشاء اللہ اتنی استھیٹک آپ نے یہ پلیس بنائی ہے. ہر جگہ میں نا آپ کا ایک ایسنس ہے یہاں پہ. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں. تو مجھے اس جگہ کے بارے میں بتائیں ذرا. آئے. ہاں, یہ جگہ, دس بلڈنگ واز بلٹ in actually 1865. اوکے. And this was built by the Freemasons. اوہ. اور یہ ٹوبیکو ویئر ہاؤسز تھے. اچھا. اینڈ دیز ور اوپن شیڈس جس کے اندر وہ تمباکو رکھتے تھے اور یہاں سے شفٹ ہوتا تھا, یہاں ٹرین اندر تک آتی تھی. میرے دادا نے یہ جگہ ایکوائر کی 1950s میں, اور پھر یہاں ان کا کاٹن کا کام تھا, یہاں کاٹن ٹریڈنگ ہوتی تھی, یہاں کاٹن اسٹور ہوتی تھی. میں نے 2004 میں آ کے اس جگہ کو ایکوائر کیا اور پھر یہاں اس کو واپس سے آباد کرنے کی کوشش کی. تو جتنا یہ پتھر ہے, جو لکڑی ہے, جو ٹائل ہے, 1865 کی لگی ہوئی ہیں. واو, بہت پرانی جگہ ہے ماشاء اللہ. یعنی یہ اتنی پرانی ہے تو وہ بات سچ ہے نا کہ اولڈ از گولڈ. اینڈ یٹ اگین جب آپ اپنی روٹس نہیں بھولتے نا تو وہ روٹس آپ کو بھی نہیں بھولتی ہیں. ایسا ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں جو جہاں کا درخت ہوتا ہے نا وہیں پلتا پھولتا ہے, جہاں کا بیج ہوتا ہے نا وہیں درخت بالکل ہوتا ہے. اور مجھے تو ایسی جگہ بنانی تھی کیونکہ جہاں کو مجھے جج نہ کرے. جہاں کوئی آپ کو جج نہیں کرتا نا وہاں آپ دلیر ہو جاتے ہیں. جہاں آپ دلیر ہو جاتے ہیں وہاں آپ کو جھوٹ نہیں بولنا پڑتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے اس جگہ کے بارے میں بنانے سے پہلے یہ لکھا تھا کہ مجھے اس جگہ کو گھر کہنا ہے جہاں کوئی کسی سے کچھ نہ پوچھے اور خود سے اجازت لینی پڑے. واہ, زبردست زبردست. وہ کہتے ہیں نا نو ججمنٹس, بس میں اپنا آپ ہوں اس جگہ پہ. جج کرنے والی ذات بے شک اوپر ہی ہے, بے شک اوپر. پوئٹری کا کیسے شوق آیا آپ کو؟ کیونکہ آپ نے میری آپ سے بات ہو رہی ہے, آپ نے کہا میں صوفی نہیں ہوں بالکل, لیکن اسٹل دیر از اے لاٹ آف صوفیزم ان یو, دیر از اے لاٹ آف پیٹریوٹک پرسن ان یو, اور خوبصورت پوئٹری آپ کرتے ہیں. آئی وانٹ ٹو نو ایوری تھنگ. آپ خوبصورتی سنتی ہیں, دیکھیں جب تک سننے والے نہ ہوں تو بولنے والوں کو کیا رہے. ہے بالکل. اینڈ وی آل انسپائر ایچ ادر. دوسرا ہمیں اسی لیے درکار ہے کیونکہ وہ ہمیں ہمارے بارے میں بتاتا ہے ہم کتنے اچھے ہیں یا کتنے برے ہیں. بالکل. اور یہ جو خود کو ڈھونڈنے کی جستجو ہے, اور ہم لوگ پیدا اسی لیے ہوئے تاکہ خود کو پہچان سکیں. جب دوسرے پہ نظر پڑتی ہے نا تو خود چھوٹ جاتی ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, مجھے میں نظر نہیں آتا. بالکل. تو بس خود کو ڈھونڈتے رہیں, دریافت کرتے رہیں, اور زندگی چلتی رہے گی. تو خود کو ڈھونڈنے کی وہ جو آخری ایک چاہ میں بولوں یا وہ آخری ایک سٹیج میں کہوں, وہ کہاں تک ہوتی ہے؟ انسان کب رکتا ہے کہ اب مجھے مل گیا اپنا آپ؟ جب مر جاتا ہے. اس وقت تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اسے مل گیا اپنا آپ. وہ تو پرسکون نہیں ہو جاتا. یہ ہمیں لگتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا. اچھا, یہ ہمیں لگتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا. معلوم تو سب ہوتا ہے. کون کہتا ہے معلوم نہیں ہوتا؟ لا حاصل انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ لا حاصل کی خواہش. لا حاصل کی خواہش, جی ایک خواہش ہے. بالکل. اور ہم لوگ دیکھیں خواہشات جو ہے نا اپنی نہیں ہوتی, خواہشات دوسروں کی ہوتی ہیں. بالکل. خواب آپ کے ہوتے ہیں. اچھا. خواہش تو پانے کی ہے نا, اور خواب چاہنے کے ہیں. چاہت سے خواب آتے ہیں, اور دوسروں کو دیکھ کے آپ کو پانے کی خواہش ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. بس یہی ہے. لیکن وہ خواہش کہیں ہمیں خالی نہیں کر جاتی, کیونکہ جب ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اور ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. کسی چیز کے بھاگیں گے تو آگے چلتی رہے گی. اٹس جسٹ لائک اے کیرٹ. بھائی رک کے ذرا ٹھہرے تو صحیح کہ ہماری ایکچوئل چاہت ہے کیا.
لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا خواب ہے میں ڈیزائنر بنوں, یا میرا خواب ہے میری دلہن ہو, میرا خواب ہے میرا بڑا گھر ہو, یہ رتبہ ملے ہو. یہ خواب تھوڑی ہیں, یہ تو خواہشات ہیں, اور یہ کوئی پا چکا ہے پہلے. خواب تو صرف آپ کا نا, جو صرف آپ نے دیکھا ہو, کسی اور نے نہیں دیکھا. It is yours. So, we should not wish, we should dream. Indeed. وش لسٹ تو ہو جاتی ہے, جو چاہیں گے مل جائے گا. بالکل, بہت اچھے سے آپ نے اس کو بولا ہے, اور ماشاء اللہ امیزنگ. مجھے پلیز اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ نے خود سارا کچھ ڈیکوریٹ کیا ہے, سارا کچھ آپ نے رکھا ہے, اور آئی ایم شیور کہ ہر چیز سے ایک سینٹیمنٹ جڑا ہوگا, ایسا ہے؟ بالکل, اور کیا ہے, پلیز مجھے بتائیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں جگہ آپ نے کیسے سجائی, میں نے کہا یہ چیزیں خود آ کے اپنی جگہ بناتی رہیں, اور جو جس کی میراث ہوئی وہ یہاں سے لے گیا, اور جس چیز نے یہاں ٹھہرنا وہ ٹھہر گئی. اچھا, کسی کو کچھ اگر پسند آتا ہے یہاں سے تو وہ بالکل دل کھول کے لے جاتا ہے آپ سے اجازت لے کے. یہاں کا رواج یہی ہے. واو, یہاں کا رواج ہی یہی ہے کہ جو چیز یہاں کوئی پابندی نہیں ہے, یہاں لوگ آتے ہیں چیزیں چھوڑ جاتے ہیں, کچھ آتے ہیں یہاں سے چیزیں لے جاتے ہیں. آپ یہاں دیکھیں گے کسی چیز پہ تالا لاک نہیں ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اگر تالا ہے تو اس کے ساتھ چابی ٹنگی ہوئی ہے. ہاں جی, بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر میں اس میں رہ جاؤں کہ میری کوئی چیز گم نہ ہو جائے, دیکھیں دل ٹوٹ جاتے ہیں, تو یہ چیزیں تو ٹوٹتی جڑتی رہتی ہیں. یہ اگر یہ ڈر رہ گیا تو پھر میں آگے کیسے بڑھوں گا. بالکل, اگر مجھے یہ ڈر رہ گیا کہ میری چیز گم نہ جائے, چوری نہ ہو جائے, یا ٹوٹ نہ جائے, تو پھر تو میں سارا ٹائم پریشانی میں رہوں گا. تو مجھے اس پریشانی میں رہنا نہیں بھائی. مجھے تو دلیر جینا ہے نا, جینا ہے ہی دلیری کا نام. بالکل. اور پھر اس دلیری سے مجھے ایک بہت ہی پیارا سوال آیا ہے کہ اگر میں پوچھوں کہ یوسف بشیر صاحب آخر ہیں کون؟ بڑا اچھا سوال ہے, اس کے لیے دریافت کروں. اسی کے لیے خدا نے زندگی دی ہے, آخری دم تک میں جانتا ہی رہوں گا اپنے بارے میں. روزانہ ایک نیا سانس ملتا ہے, اور ایک نئی مہلت ملتی ہے, اور ایک نئی چاہت ملتی ہے. اور ابھی تک جو سفر آپ کا گزرا ہے اس میں اگر میں پوچھوں کہ کہاں تک آپ نے اپنے آپ کو دریافت کیا ہے؟ بہت کچھ. آپ جو چیزیں دیکھ رہی ہیں, جو میرے رنگ ہیں سارے, وہ میں نے جیے ہیں, اور یہ سارے رنگ میں نے جیے ہیں, اور یہ سارے رنگ میرے ہیں. تو زندگی کی دوڑ میں سب کے سب ہی مر گئے. زندگی کی دوڑ میں سب کے سب ہی مر گئے. جو جی لیے وہ رہ گئے, جو رہ گئے وہ مر گئے. واہ, بہت زبردست. اور آخر میں جاتے جاتے فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. لیکن وہ آپ کا جو ایک تو لگا دوں سب کو پہلے. بالکل ضرور. اچھا, خوشبو ماشاء اللہ یہاں پہ صحیح اتر آپ نے رکھے ہوئے, اس کی کیا کہانی ہے؟ بہت پسند ہے خوشبو آپ کو؟ کیوں نہیں بھائی, خدا نے ناک دی. اور یہ آپ خود کریٹ کرتے ہیں؟ ہاں, میں اتنی ساری چیزیں پڑھی ہیں, مکس کرتے رہتے ہیں, جہاں مجھے ناک پہ اچھا لگتا ہے وہاں. یہ تو بہت اچھے, اس کی اسمیل بہت اچھی آ رہی ہے. ہاں جی, تو بس میرا جاتے جاتے آپ سے یہ ہے کہ وہ اپنی جو آپ کی ایک فیمس ہے نا, جو بڑی دل کو چھو لیتی ہے, پتہ نہیں وہ آپ ایسے پڑھتے ہیں, پلیز اگر آپ وہ دوبارہ پڑھ دیں تو. ہاں, اگر آپ وہ پڑھ دیں. ہاں, اور لوگ اس سے مختلف معنی لیتے ہیں. بالکل, اور مختلف معنی لینے چاہیے, اور ایسے معنی لینے چاہیے جو آپ کو بہتر کریں. اب یہ جو بھی چیز آپ ہر شاعر اپنے لحاظ سے چیز لکھتا ہے, اپنے مزاج سے چیز لکھتا ہے, اس پہ جو کیفیت گزر رہی ہوتی ہے اس سے وہ چیز لکھ رہا ہوتا ہے. اور کوئی بھی چیز انسان لکھ نہیں سکتا, یہ چیزیں لکھوائی جاتی ہیں. کسی میں کچھ طاقت نہیں ہے لکھنے کی, یہ لکھوائی جاتی ہیں چیزیں, یہ امانتیں ہوتی ہیں. تو جو بھی اس کو سنے یا پڑھے, اپنے لحاظ سے پڑھیں کہ آپ کو بہتر کر رہی ہے. بالکل. تو ایک سوچ عقل سے پھسل گئی, ایک سوچ عقل سے پھسل گئی, مجھے یاد تھی کہ بدل گئی. میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا, میری زندگی کا حساب تھا. میری جستجو کے برعکس تھی, میری مشکلوں کا وہ عکس تھی. مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی, جو نہ یاد ہو تو گمان تھا. مجھے بیٹھے بیٹھے گما ہوا, گمان نہیں تھا, خدا تھا. میری سوچ نہیں تھی, خدا تھا. وہ خدا کے جس نے زبان دی, مجھے دل دیا, مجھے جان دی. وہ زبان جسے نہ چلا سکیں, وہی دل جسے نہ لگا سکیں, وہی جان جسے نہ بنا سکیں.
कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं हम, तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके, तुझे मुश्किलों में गिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं, तुझे हर नज़र पे उबूर दूं, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूं, कभी गिर भी जाएंगे गम न कर, हम मिल भी जाएंगे गम न कर, तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर, तेरी शान में भी कमी नहीं, मेरे इस कलाम को माफ कर। तो गलतियां भी होती हैं इंसान से, ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है, और ज़िंदगी ना हमने चलानी है ना हमने गुजारनी है, हमने जीनी है। वक्त गुजर जाता है, लम्हे ठहर जाते हैं, तो लम्हे जमा करें अपनी ज़िंदगी में, और जब दिल करे वो लम्हा याद करें, आप वो लम्हा दोबारा जी लेंगे, दोबारा जी लिए तो आपकी ज़िंदगी बढ़ गई। हज़ारों साल जिंदा रहने के लिए हम आए हैं, हम मरने के लिए थोड़ी को आए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई होप आपका रमज़ान बहुत बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सबका, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा मुल्क इस वक्त बहुत ही, खैर हमारा मुल्क हमेशा से बहुत मुश्किल वक्तों से गुजर रहा है, लेकिन ये ऐसा वक्त आ गया कि हम फौज के ख़िलाफ़ हो गए, हम हुकूमतों के ख़िलाफ़ हो गए, हम लोगों के ख़िलाफ़ हो गए, ये सब हम ही तो हैं। मैंने अभी ये लिखा था ना, अगर तुम नहीं तो हम नहीं, जो हम नहीं तो कुछ नहीं। इस मुल्क से, इसकी आवाम से, इसकी अफवाज से, इसके लोगों से, इसके जितने इदारों से हम हैं। बिल्कुल, हम हैं तो ये हैं तो हम हैं। तो इस मुल्क के लिए ख़ास दुआ करें। माह रमज़ान का महीना है, लोग जुड़ के रहें। इस महीने में हमें सब्र करना है और जुड़ना है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे फूल, ढेरों दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई होप आपको भी हमारे साथ मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। बहुत अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।